أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. سورہ نور آیات 25 سے 26. وہ دن یاد کرو جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان باتوں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. اس دن اللہ انہیں ان کی پوری جزا دے گا جس کی وہ سزاوار ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو ظاہر حق ہے. سورہ نور آیات 25 سے 26. آج کے خطبے کا موضوع اخلاق حسنہ ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، مگر جب قرآن اور رسول کی کلمات کی کسوٹی پر ان کو پرکھا جائے تو ہر شخص خود دل کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے اعمال دکھاوے کے لیے تھے، وہ اعمال نہیں ہیں جو لوگ دیکھ رہے تھے. اور قیامت کے دن خود اس کے اپنے جسم کے حصے، اس کی جلد، اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ بد اخلاق شخص تھا. اور بد اخلاق شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس سلسلے میں جو احادیث میں نے آج کے خطبے کے لیے چنی ہیں ان میں پہلی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے. بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سب اعضاء زبان کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کر کیونکہ ہم تیرے ہی تابع ہیں. اگر تو درست رہی، نہیں اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. ایک اور روایت حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کیا مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ نے فرمایا تو کہہ ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے. اب اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب یہ تو بڑی آسان بات ہے کہنا کہ میرا رب اللہ ہے، مگر ربوبیت کے لیے تو انسان ساری زندگی اپنی ضائع کرتا ہے، دوسروں کے سامنے جھکتا ہے. ربوبیت ہے جو دراصل اس کا امتحان لیتی ہے. بس منہ سے کہہ دینا کہ میرا رب اللہ ہے کافی نہیں ہے، بلکہ جب مشکل پڑے، جب مال کھانا ہو کسی کا اس وقت اللہ رب نہ رہے، جب کسی سے بددیانتی کرنی ہو، کسی کے شریعت کے لحاظ سے جو ورثے کا حق بنتا ہے وہ مارنا ہو، اس سے تو رب اپنا جھوٹ بن جاتا ہے. تو یہ بہت ہی بری عادت ہے، جو سمجھتے ہی نہیں اس بات کو. اب روزانہ میرے پاس اتنے خط آتے ہیں جھگڑوں کے کہ میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ میں یہ لوگ بھی ہیں کہ اپنی بہنوں کو حق مار رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو حق مار رہے ہیں،
خدا فیصلے کرتی ہے جسوں کے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو دوسرے کا حق مار لینا بہت بڑی بد اخلاقی ہے، اور اعلیٰ اخلاق والا سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کا حق مارے، بلکہ وہ تو اپنا حق چھوڑتا ہے دوسروں کے لیے. اس لیے اس مضمون کو وہ مضبوطی سے پکڑ لیں کہ رب اللہ جب کہیں تو واقعی رب اللہ ہو. پھر میں نے عرض کیا آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ اس پر حضور نے اپنی زبان کو پکڑ فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے حالات کے مطابق ان کو جواب دیے جاتے تھے. معلوم ہوتا ہے وہ شخص زبان کا ذرا رخت تھا اور سخت زبانی اس کے پیش آئی. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو اس کے حالات کے مطابق جواب دیا ہے، اور کثرت سے مختلف جواب ایک ہی مضمون پہ مختلف حدیثوں میں مختلف شخصوں کے دیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس میں تضاد نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت شناسی ہی. اور فوراً اس کے لب و لہجہ اس کی پیشانی سے پہچان جایا کرتے تھے کہ پوچھنے والا کیوں پوچھ رہا ہے، اور اس کے مطابق ہی آپ اس کو جواب دیتے تھے. ایک روایت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر کلام اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کے حق میں نہیں ہوتا. اور یہی بڑی غور طلب بات ہے کہ ہر بات خلاف ہو انسان کی اور اس کے حق میں نہ ہو. اس کا استثناء یوں فرمایا سوائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اور ذکر الہی کے. جب تم کسی نیک بات کی ہدایت کرتے ہو تو وہ تمہارے خلاف کی جائے گا. نہی عن المنکر کی ہدایت کرو گے، برے کاموں سے روکو گے تو بھی تمہارے خلاف نہیں ہوگا، اور ذکر الہی تو خلاف ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بعض دفعہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس لیے بھی رک جاتے ہیں کہ بظاہر وہ تقویٰ کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال اتنے اعلیٰ تو نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی برائی سے روکیں. لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہر شخص اگر اپنے اعمال کو گہرائی سے دیکھے تو دوسرے کو کسی بات سے منع کرنے کا بھی اہل نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب برائی سے روکیں گے تو پھر اپنی برائی نظر آنے لگ جائے گی. جب نیک کام کا حکم دیں گے تو خود اپنا اعمال نامہ سامنے ہوگا، اور یہ کرنے سے ہی آپ کی ذات میں نمایاں ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں اور دل کنوار گندل سے بھی زیادہ کڑوے ہیں. مجھے اپنے ذات کی قسم میں انہیں ایسے فتنے کا موقع دوں گا کہ ان میں سے نرم دل انسان کو ششدر کر دے گا. وہ میرے بارے میں بھی دھوکہ میں مبتلا ہیں، یا فرمایا کہ خود مجھ پر ہی جسارت کرتے ہیں. ایک حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضا کی کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کی کوئی خاص توجہ نہیں بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. یعنی اگر بے خیالی میں بلا ارادہ بھی نیکی کی وہ بات کرے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے. اور بندہ ایسا بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کرتا، اور اس بے توجہی کی وجہ سے جو وہ خدا تعالیٰ ناراض کرنے کی بات کر دیتا ہے وہی اس کو جہنم پر لے جاتی ہے. بخاری کتاب الرفاق باب حسن اللسان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
بعض دفعہ انسان کو ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی اس نے پوری طرح چھان بین نہیں کی ہوتی، اس کے نتیجے میں آگ میں مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ دور جا گرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کی بہت بار بار تاکید فرمائی گئی ہے کہ جب کوئی افواہ سنو تو خام خواہ اس کو قبول نہ کر لیا کرو اور آگے نہ چلا دیا کرو، اور کان میں افواہ پڑی اور زبان نے اس کو اچھال دیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں بد روایتیں پھیلتی ہیں لوگوں کے متعلق، اور جھوٹ کے فتنے پھوٹتے ہیں۔ بسا اوقات ایک انسان معصوم کے اوپر اس قسم کی بات کر دیتا ہے جو اس نے کسی سے سنی ہوئی، اور وہ اپنی طرف سے معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اس معتبر صاحب کی بات کے پیچھے پھر ساری سوسائٹی اس کو برا اور اسی طرح گندہ سمجھنے لگ جاتی ہے جس کے مطابق اس نے بات کی ہے۔ حالانکہ اگر معصوم کے اوپر تہمت لگائی جائے تو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی سزا اس کی ہونی چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ کی روایت ہے کہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنی زبان کو روک کر رکھو، اور چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کفایت کرے، اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ ایک حدیث مسند احمد بن حنبل سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا ایمان اس وقت تک درست نہیں رہ سکتا تب تک اس کا دل درست اور سیدھا نہ ہو، اور اس کا دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو، اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر اور دکھوں سے محفوظ رہے۔ اب اس تسلسل میں کیا چیز مشترک ہے؟ یہ اور طرف حدیث ہے۔ ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور جب تک زبان درست نہ ہو دل درست نہیں رہ سکتا۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر لازم ملزوم ہیں۔ اگر دل گندا ہو تو زبان سے بھی گندی پھوٹتا ہے، اگر زبان گندی ہو تو ایسے شخص کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ دل تو پاک ہو اور زبان گندی ہو۔ دوسرے، پڑوسی زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ کیسا ہے، اس سے گھر میں اپنے گھر والوں سے اپنی بدیاں نہیں چھپتی، بسا اوقات پڑوسیوں سے بھی نہیں چھپا کرتی۔ چنانچہ بہت سے میں نے دیکھا ہے رشتے تلاش کرنے والے پڑوسیوں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں، وہ سچی سچی بات بتا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کے مان بعد آپ نے پڑوسی کا ذکر فرمایا۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر اور دکھوں سے محفوظ نہ رہے۔ جب اس کے شر اور دکھ پڑوسی کو ملتے ہیں تو پھر وہ روایت بھی ایسی کرتے ہیں ان کے متعلق۔ ایک حدیث مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنے خون اور اپنے اموال کا امین جانیں۔ یعنی سچا مومن تو وہی ہے جس کے متعلق یقین ہو کہ یہ اس میں بدجانتی نہیں کرے گا۔ بسا اوقات لوگوں نے امانتیں لکھوانی ہوں تو مولوی کے پاس نہیں لکھواتے، کسی اور کے پاس لکھوا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑا یاد ہے بجلی بادل میں ایک شخص تھا بیچارہ، اس کو اپنی امانت کچھ رکھوانی تھی، میرے پاس دوڑ آیا کہ میری امانت رکھ لیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس مولوی اتنا بڑا رکھا ہے اس کو نہیں دیتے، تو توبہ مولوی تو کھا جائے گا اسی وقت۔ تو جو ہمارے ساتھ ہیں منہ بکبر ہزار کریں، حقیقت یہی ہے کہ جانتے ہیں کہ مولوی بددیانت ہے، اور جو امانت رکھوانے کا معاملہ ہو تو اہم کے پاس رکھوائی جاتی ہے۔ ایک بخاری کتاب الرفاق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ بھلی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور اگر بھلی بات نہیں کہہ سکتے تو چپ رہو، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بری بات منہ سے نکلے تو وہ بہت بڑی حد تک کسی کو گنہگار بھی کر سکتی ہے۔ سنن ابن ماجہ سے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ انصاری کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے وہ کچھ سکھائیں جو جامع ہو، یعنی ہر سیکھنے والی بات اس میں سمٹ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسی نماز پڑھ گویا وہ تیری آخری نماز ہے، اور نماز میں جتنی بخششیں انسان مانگ سکتا ہے وہ مانگے اپنے لیے، پھر زندگی کا اعتبار کوئی نہیں۔ نماز سے تو گناہ دھلتے ہیں، باہر جا کے پھر گناہ چڑھ جاتے ہیں انسان پر۔ بہت ہی پیاری نصیحت ہے کہ نماز پڑھو ایسی پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہو، اور لوگوں سے ایسا کلام نہ کر جس کے بعد تجھے معذرت کرنی پڑے، اور جو چیز لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے امید وابستہ، یعنی دنیا انسان کے ہاتھوں سے اگر انسان کی حرص و امید و ہوا وابستہ ہو جائیں پھر وہ خدا کا نہیں رہتا۔ کوئی بات ہے کہ رب اللہ کے سچے دل سے نہیں کہہ سکتا۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری اور کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اس کے اعمال کا جب جائزہ لیا جائے گا تو جس کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا حسن اخلاق کے لحاظ سے، وہ یقیناً جنتی ہے، اور اس کی بدباز خطائیں بھی اس کی وجہ سے بخشی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فحش اور بد کلامی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب ان احادیث نبوی کے بعد چند اقتباس ابھی نہیں ہوں گا، کوئی اور حدیثوں کے اقتباس ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبوی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ عمدہ اخلاق کے حامل ہوں گے، اور قیامت کے دن مجھے زیادہ ناپسندیدہ مجالس کے لحاظ سے مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ بولنے اور بغیر سوچے سمجھے تمسخرانہ انداز میں لمبی لمبی باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں۔ مذاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی تھا، مگر بے سوچے سمجھے محض مذاق کے خاطر، ہنسانے کی خاطر لوگوں کی برائیاں بیان کر دینا، کسی میں انگلش نکالنا، یہ بہت ہی بےہودہ عادت ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک مسلم کتاب الفضائل سے یہ روایت لی گئی ہے۔ مسروق روایت کرتے ہیں کہ جب معاویہ کوفہ آئے تھے تو اس وقت ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ حضور نہ تو فحش کلامی کرتے تھے نہ ہی فحش کلامی سننا پسند کرتے تھے، اور انہوں نے مزید بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے بہترین ہیں۔ ایک سنن ترمذی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا جو کثرت سے لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا موجب ہوگا، تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، اور آپ سے ایسے عمل کے بارے میں پوچھا گیا جو لوگوں کو کثرت سے آگ میں داخل کرنے کا موجب ہوگا، تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ اب میں اسی مضمون سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ملفوظات
سے عبارت لی گئی ہے۔ چاہیے کہ تمہاری زبانیں تمہارے قابو میں ہوں، ہر قسم کے لغو اور فضول باتوں سے پرہیز کرنے والی ہوں۔ جھوٹ اس قدر عام ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ درویش، مولوی، قصہ گو، وائز اپنے بیانات کو سجانے کے لیے خدا سے نہ ڈر کر جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اس قسم کے اور بہت سے گناہ ہیں جو ملک میں کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں۔ آج کل پاکستان کی سب سے بڑی لعنت یہ مولویوں کی جھوٹ ہی ہیں۔ پھر ملفوظات جلد 2 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت بھی درج ہے، اخلاق کا درست کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جب تک انسان اپنا مطالعہ نہ کرتا رہے یہ اصلاح نہیں ہوتی۔ انسان کو ہمیشہ اس طرح سے انٹروورٹ ہونا چاہیے، یعنی جب بھی وہ کوئی بات کرتا ہے اگر تو ہو سکے تو پہلے سوچ لے، اور اگر بات کر بیٹھا ہو تو پھر دوبارہ اس پہ ضرور غور کرے کہ جو گائے بھینسیں بکریاں جگالی کرتی ہیں یہ ایک قسم کی ذہنی جگالی ہوتی ہے۔ بات کر لی ہے پھر اس پہ غور کریں تو خود محسوس ہو جائے گا کہ کون سی بات غلط تھی، اور آئندہ سے اس سے توبہ کریں۔ جب تک انسان اپنا مطالعہ نہ کرتا رہے یہ اصلاح نہیں ہوتی۔ زبان کی بد اخلاقیاں دشمنی ڈال دیتی ہیں، اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے۔ دیکھو کوئی شخص ایسے شخص کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا جس کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھتا ہو۔ پھر وہ شخص کیسا بے وقوف ہے جو اپنے نفس پر بھی رحم نہیں کرتا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، جبکہ وہ اپنے قوا سے عمدہ کام نہیں لیتا اور اخلاقی قوتوں کی تربیت نہیں کرتا۔ ہر شخص کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ اور نماز میں ہر روز ہم ایاک نعبد کی جو دعا کرتے ہیں اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بہت ہی عارفانہ تحریر ہے۔ دوبارہ میں الٹا کیا ہوا والدہ یہ تحریر کا حوالہ ہے، نہیں ملفوظات کا یہ ملفوظات میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ بعض اوقات سننے والے معمولی سی غلطی بھی کر دیتے ہیں، تو جو حضرت مسلم کی تحریر ہے وہ بہت زیادہ قابل اعتماد ہے بجائے ملفوظات کے، لیکن چونکہ ملفوظات کا اکثر حصہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں چھپ بھی جاتا تھا، اس لیے اس وجہ سے وہ بھی ایک نہایت معتبر روایت ہے۔ جو زندگی کے بعد چھپے ہیں ان کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو، مگر زندگی میں چھپنے والے ملفوظات یقیناً قابل اعتماد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد کی تعلیم دی ہے، اب ممکن تھا کہ انسان اپنی قوت پر بھروسہ کر لیتا اور خدا سے دور ہو جاتا، اس لیے ساتھ ہی ایاک نستعین کی تعلیم دے دی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ تو دعویٰ ہے کہ اپنے متعلق کہ ہم ضرور تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی کریں گے، مگر جب تک خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو نہ عبادت کر سکتے ہیں اللہ کی، نہ آئندہ کریں گے۔ اس لیے فرمایا ساتھ ہی ایاک نستعین کی تعلیم دے دی کہ یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت جو میں کرتا ہوں اپنی قوت اور طاقت سے کرتا ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت جب تک نہ ہو اور خود وہ پاک ذات جب تک توفیق عطا نہ فرمائے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایاک اعبد و ایاک استعین نہیں کہا۔ ایاک اعبد کا مطلب ہے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایاک استعین بھی نہیں فرمایا بقول حضرت مسیح علیہ السلام۔ یہ واقعہ یہی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیری ہی کرتا ہوں، تیرے سوا کسی کی نہیں کرتا، اور میں مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں اور ہمیشہ تجھی سے مانگوں گا۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں اپنے ساتھی بنی نوع انسان کو بھلا دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود غرضی سے بالا قرار دیا ہے اور ایسی تعلیم دی ہے قرآن کریم نے جس سے خود غرضی کا کلا کما ہو۔
تو نیک دعاؤں میں بھی دوسروں کو شامل کیا کرو، تمام بے ایمان انسان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ فرماتے ہیں تقوی والا کل انسانوں کو لیتا ہے، زبان سے ہی انسان تقوی سے دور چلا جاتا ہے، زبان سے ہی تکبر کر لیتا ہے، اور زبان سے ہی فرعونی صفات آ جاتی ہیں، اور اسی زبان کی وجہ سے پوشیدہ اعمال کو ریاکاری سے بدل لیتا ہے، اور زبان کا زیاں بہت جلد پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنے پرائے سب کے سب دشمن ہو گئے، اگر آپ نے ایک دم بھر کے لیے بھی کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ جب ابو طالب آپ کے چچا نے لوگوں کی شکایتوں سے تنگ آ کر کہا، اس وقت بھی آپ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اس کے اظہار سے نہیں رک سکتا، آپ کا اختیار ہے، میرا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر